اس کے بعد بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کیا نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں یا فوت شدہ؟ قرآن مجید کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 کے ابتدا میں، اے ایمان والو مشکل وقت میں نماز اور صبر سے مدد لو، یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جو میری راہ میں قتل یا شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، میری روزی کھا رہے ہیں، تم میں شعور نہیں ہے. کیا شہید قبر میں مردہ نہیں؟ بھائی لفظ کو چھوڑ گئے. فرشتے درود و سلام قبر میں پہنچاتے ہیں یا آسمانوں پہ پہنچاتے ہیں. 557 ہجری میں نور الدین زنکی کو کس نے بیدار کیا تھا جبکہ نور الدین زنکی دمشق میں تھے؟ یہ بھائی کا سوال ہے جی. مجھے امید ہے کہ بھائی کا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے. بھائی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ ہاں جی، نبی علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ یہ رک کیوں گئی تھے سر پہ؟ رک کیوں گئی؟ آگے کیوں نہیں بڑھی؟ جی فوت ہو گئے. بھائی کہہ رہے اتنے سے بس اس لیے تھی کہ فوت ہو گئے تھے. اگر زندہ ہیں تو پھر تو آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آگے کی بڑھنی چاہیے، لیکن تھریشر پہ رک گئی اس لیے کہ آپ فوت ہو گئے. میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو کفن دیا تھا؟ قبر کھودی گئی آپ کی؟ قبر میں آپ کو دفن کیا گیا؟ جنازہ آپ کا پڑا؟ بالکل پڑا گیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کئی لوگوں نے یہ بھی شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ آپ کا جنازہ نہیں پڑا گیا. جنازہ آپ کا پڑا گیا، لیکن اجتماعی طور پہ ایک امام کے پیچھے نہیں پڑا گیا. مسلم احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں آپ کے حجرے میں داخل ہوتے، جنازہ پڑھتے، ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے سے باہر نکل جاتے، لیکن ایک امام کے پیچھے یہ نہیں پڑا گیا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی نئے امام ہے کہ پرانے امام ہے جی؟ سعودی ہے کہ غیر سعودی؟ جی بتائیں نا. میرے بھائی سعودیہ تو آج کی پیداوار ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے امام ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے پہ بحث کی ہے، سوال اٹھایا ہے کہ آپ کا جنازہ صحابہ کرام نے ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑا؟ پھر لکھتی ہے یہ سبب ہوگا، وہ ہوگا، یوں ہوگا. تو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جنازہ ہوا ہے، تو سوال کیا اٹھایا ہے کہ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں ہوا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام میں جنازہ بھی پڑا، قبر بھی کھودی، دفن بھی کیا گیا، اسی لیے کہ آپ فوت ہو چکے تھے. زندہ نبی کو قبر میں اتار دے صحابہ کرام کی ممکن نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 23ویں پارے میں، اس بارے میں 23واں پارہ، انک میت و انہم میتون، کہ نبی علیہ السلام آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. یہ کون کافر؟ اللہ نے اس آیت میں میت کا لفظ بولا کافروں کے اوپر بھی اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی. پھر آیت پھر سن لیں، انک میت و انہم میتون. میرے بھائی اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے. اگر یہ لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو استعمال نہ کرتے. پتہ چلا فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے، فوت ہونا کوئی گستاخی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی. اللہ کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے اوپر موت کیا اونگ میں نہیں آتی، نیند میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا 17 پارے میں، افإن مت فهم الخالدون، کہ نبی علیہ السلام اگر آپ فوت ہونے والے ہیں تو یہ کون سے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. صحابہ کرام بار بار، ایک بار نہیں، بار بار آپ کے اوپر فوت ہونے کا لفظ بولتی ہیں. ابو بکر صدیق بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عائشہ بولتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں آپ کا فوت ہونا کوئی گستاخی نہیں تھا، کوئی توہین نہیں تھا. آج کل کے لوگوں نے یہ سوچ لیا، یہ عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کی توہین ہو جائے گی. پھر جو بھی کہے کہ فوت ہو گیا ہے اس کو جانتے ہیں، اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام آئے
اپنا مشن پورا کیا اور پھر اللہ نے آپ کو اٹھا لیا اور فوت ہو گئے. میرے بھائی جب آپ فوت ہوئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی اور کہا جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں تھے, اپنے ڈیرے پہ تھے. ان کو اطلاع ملی. کیا اطلاع ملی ہوگی؟ نبی صاحب فوت ہو گئے زندہ ہو گئے؟ کیا اطلاع ملی ہوگی؟ فوت ہو گئے. فوت ہونے کی اطلاع دی گئی تو تشریف لائے. نبی علیہ السلام کا جسم جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود تھا, اس کے اوپر چادر دی جا چکی تھی. جناب صدیق آئے, آپ کے بابرکت چہرے سے, آپ کے پاک چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کو پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ بَيْنَ مَوْتَتَيْنِ. آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا. آپ فوت ہو چکے ہیں تو آپ سے بہتر یہ لفظ کون بول رہا ہے؟ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا کے لفظ بخاری میں ابو بکر صدیق نے بولے ہیں. اور پھر کہا لا يجمع اللہ علیک بین موتتین, اللہ آپ کو دو دفعہ موت نہیں دے گا, یعنی کہ جو موت آنا تھی آ چکی. اس کے بعد مسجد میں تشریف لے کر آئے, وہاں پہ جناب عمر فاروق ہیں. جناب صدیق نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھے, بڑے جذبات میں ہیں. جناب صدیق منبر پہ چڑھ گئے, تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا, کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے, لا یموت, اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. اور جو عبادت کرتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا رب پھر فوت ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے, تذکرہ ہے. جناب عمر فاروق نے جب آیتیں سنی تو آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا, زمین پہ گر پڑے. اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ جب میں نے وہ آیتیں جناب صدیق کے منہ سے سنی مجھے لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں. حالانکہ آیتیں پہلے موجود تھی کہ موجود نہیں تھی؟ موجود تھی. پتا چلا بڑے سے بڑے بزرگ, بڑے سے بڑے عالم دین, بڑے سے بڑے امام سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی اگر نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. جناب عمر فاروق کو یقین ہو گیا آپ کے فوت ہونے کا. صحابہ اکرام سے اتفاق ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے. پھر آپ کو کفن دیا گیا, غسل دیا گیا, قبر کھودی گئی. تو بہرحال میرے بھائیوں, جناب فاطمہ بھی روتی تھی اسی لیے کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں. صحابہ کرام روتے تھے, جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. اگر آپ فوت نہ ہوئے ہوتے مدینہ چھوڑ کے نہ جاتے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو قبر کی زندگی حاصل ہے, برزخ کی زندگی. کون سی زندگی؟ برزخ کی زندگی, دنیا والی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا والی, یہ بات غلط ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ فوت ہو چکے, اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے کی جاتی ہے. وہ ایک نیا جہان ہے, برزخ کا جہان, قبر کا جہان. تو وہاں پہ آپ کو زندگی حاصل ہے. اس زندگی کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن یہ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں. لیکن یہ ذہن میں بات رہے میرے بھائیوں کہ برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے. فرق یہ ہے کہ نبیوں کی برزخ کی زندگی اعلیٰ ہے, مقدس ہے, محترم ہے, اور کافروں کی زندگی عذاب والی ہے. بتائیے کافروں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ زندہ تو ہو رہا ہے نا, مردہ کیسے محسوس کرے گا؟ قبر میں سوال ہر ایک سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مردہ سے ہوتا ہے کہ زندہ سے؟ زندہ, لیکن زندہ کس جگہ کا؟ اگلے جہان کا. برزخ کیا وہ جہان ہے, وہ دنیا والا جہان نہیں ہے. فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 24واں پارہ اب بھی عذاب ہو رہا ہے. تو زندہ کو ہو رہا ہے, مردہ کیا محسوس کرے گا؟ لیکن وہ زندگی کون سی میرے بھائی؟ برزخ کی زندگی. اور عام مومن, ابن حبان کی صحیح حدیث ہے, عام مومن جب فرشتے اسے قبر میں بٹھاتے ہیں دفن ہونے کے بعد, اس سے سوال کرنے لگتے ہیں تمہارا نبی کون ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ٹائم قبر میں کون سا ہوتا ہے؟ مغرب کے قریب کا. اصل ہو چکی ہے مغرب کے قریب کا. تو مومن کہتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنے کو, مجھے نماز پڑھنی ہے.
تو فرشتے کہتے ہیں انک ستفعل، تجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. پتا چلا عام مومن بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ نماز کون سی نماز ہے؟ دنیا والی نہیں. دنیا میں نماز تکلیف ہے، اللہ کا حکم ہے. قبر میں نماز نعمت ہے، مزہ آتا ہے جیسے شہد کھانے کا مزہ آتا ہے. وہاں پہ وہ عمل نہیں ہے، وہ نعمت ہے. جیسے شہید کہتا ہے وہاں پہ کہ مجھے پھر موقع دیا جائے شہید ہونے کا، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال میرے بھائی صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے، پھر نبی علیہ السلام سے. لیکن اللہ کرے ہماری محبت قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی احادیث فرامین کے مطابق ہو، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو.